السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اسی چیپٹر کے تیسرے لیکچر کے ساتھ بی کام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے سامنے حاضر ہوں، اور اب ہم بات کریں گے کہ اسلامی معاشرے کا جو قیام تھا اس میں در حقیقت بزرگان دین کا کتنا حصہ، اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کی۔ اس میں جو نامور جو بزرگ ہیں، شیخ احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد الف ثانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام میں مجدد ہر 1000 سال کے بعد، سرکار علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے جو اسلام کی تجدید کرتا ہے، اسلام کو اسی لیول پہ لے کے آتا ہے جو دور نبوی کے اندر موجود تھا۔ تو اسلام کو 1000 سال ہو چکے تھے، اور شیخ احمد سرہندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہوئے جو سلسلہ نقشبندی کے موجد تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا خاندانی نسب ملتا تھا، اور ان کے خاندان سے تھے۔ یہ چھوٹی سی عمر میں 15 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بھی تھے، تو جناب احادیث کی بھی حافظ تھے، فقہ کو بھی سمجھتے تھے، فقہ کو پڑھ چکے تھے، اور مختلف بزرگوں کی خدمت میں رہے۔ ان کے جو پیر تھے حضرت باقی باللہ، ان کے یہ مرید تھے، سرہند کے مقام پہ یہ پیدا ہوئے تھے، اور 15ویں صدی کے یہ بڑے نامور قسم کے بزرگ تھے، جن کی وجہ سے اسلام ہندوستان میں قائم بھی رہا، اور اسلام دوبارہ سے سامنے بھی آ گیا۔ ان کی خدمات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے سیاسی بنیاد کے اوپر دین الہی کا آغاز کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو ذل الہی کہتا تھا۔ ذل کا مطلب سایہ، الہی یعنی اللہ، اپنے آپ کو وہ اللہ کا سایہ کہتا تھا۔ گو کہ اس کا مذہب چل نہیں سکا، لیکن اس کے ماننے والے تھوڑے بہت موجود تھے، اور اس کے اثرات تھے۔ پورے ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا، تو اس کے اثرات بھی موجود تھے۔ لہذا اسی کے دور کے اندر جہاں بہت ساری اور چیزیں ایجاد ہوئی، وہاں بادشاہ کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی بھی ایجاد ہوا، اور مغل دربار کے اندر یہ لازمی تھا کہ بادشاہ کے سامنے اگر آپ حاضر ہیں تو آپ لازمی اس کو سجدہ کریں گے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ہر عام اور خاص کے لیے یہ حکم تھا کہ بادشاہ جہاں سے گزر جائے تو اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کو روک دی گئی تھیں، اور حج جیسا جو ہے اسلامی فریضہ وہ اس دور میں غائب تھا۔ رمضان المبارک کے روزے اگر کسی نے رکھ لیے تو رکھ لیے، نہیں تو حکومت نے اس کی کوئی سرپرست نہیں کی۔ اس پرآشوب دور میں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مریدوں کے ذریعے سے اکبر کے جو ہے دربار میں جتنے لوگ تھے ان تک رسائی پہنچائی، اور ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ خالصتاً مسلمان اسلام کے اوپر لانے کی کوشش تھی، اس لیے ایسی کوشش کو اصلاحی کوشش کہلاتی۔ تو یہ ان کی وہ اصلاحی کوششیں جاری تھیں۔ اکبر کے بعد جہانگیر کا جب دور آتا ہے تو سجدہ تعظیمی کا وہ بھی عادی تھا، وہ بھی جب اپنا دربار سجاتا اور جب اس کے سامنے کوئی عام یا خاص لوگ آتے تو اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جہانگیر نے جو ہے ایک دن حکم دیا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا جائے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا۔ اپنی طور پہ تمام جتن انہوں نے کر لیے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس جرم کے پیش نظر
ان کو گوالیار کے ایک قلعے کے اندر ان کو اور ان کے مریدوں کو قید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت جو تھے وہ مطلب استقلال کے ایک پہاڑ تھے، مجاہد تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے تبلیغ کا آغاز کیا، تو لہذا وہ اسلام جو ہے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا۔ 2 سال کے عرصے میں اس گوالیار کے قلعے سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جہانگیر نے ان سے معذرت کی اور ان کو باقاعدہ جیل سے باہر نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ایک طرح سے مطلب حملے شروع ہو گئے تھے، اور بھکتی تحریک کے اثرات جو تھے نا وہ آہستہ آہستہ اسلام کے اوپر حاوی ہونا شروع ہوئے۔ اب ان کا یہ نعرہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، بھکتی تحریک کا یہ نعرہ تھا کہ رام اور رحمان میں کیا فرق ہے، قرآن اور پران میں کیا فرق ہے، کعبہ اور کاشی میں کیا فرق ہے، سب ایک ہی ہیں۔ جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ رام اور رحمان میں یہ فرق ہے کہ رام ایک مخلوق ہے اور رحمان خالق ہے، اور کلام اللہ شریف کو کس کتاب سے آپ ملا رہے ہو؟ اسی طرح کعبہ اور کاشی کے فرق کو بھی انہوں نے رد کر دیا، اور شریعت کے اوپر زور دیا کہ شریعت کے اندر اگر جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ان کو ہر حال میں تعمیل کروانا ہے۔ ان کے مریدین ان کی اس آواز کو لے کے کریا کریا گلی گلی پھرے، اور اس طریقے سے جو ہے تبلیغ جو ہے اسلام کی تبلیغ جاری رہی، اور انہی کی زندگی میں اسلام اس بدعات سے اور بیرونی جو حملے اسلام کے اوپر ہوئے، بھکتی تحریک کے اثرات وغیرہ، وہ سب ختم ہوئے۔ اسلام کو اندرونی طور پر وحدت الشہود جو ہے اس کا جو ہے انہوں نے نظریہ پیش کیا۔ وحدت الوجود سے سب سے بڑا خطرہ تھا، یہ صوفیہ کا ایک گروپ تھا جو یہ کہتا تھا ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز خدا ہے، تو انا الحق کے نعرے لگائے گئے تھے، اور اس تصور نے اسلام کے جو ہے توحید کا تصور جو ہے اس کو آہستہ آہستہ ملیمیٹ کرنا شروع کیا، اور بھکتی تحریک نے اور سکھزم نے اس چیز کو تیزی سے قبول کیا، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پھیل رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالد ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا وحدت الوجود کے مقابلے میں، اور اس طرح جو ہے جو صوفیہ کرام کی وہ ٹولی جو کہ گمراہی پھیلا رہی تھی، ان کو جو ہے انہوں نے ایک لگام دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے کتب اور رسائل کے اندر اثبات النبوت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر دلائل، رسالہ تحلیلہ، اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ، تحلیلہ کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے معنی اور مقصود کیا ہیں وہ سب انہوں نے۔ پھر اسی طرح رسالہ معروف لدنیہ، کہ ایک علم ہوتا ہے وحی کا علم، ایک ہوتا ہے الہامی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بزرگان دین کو دیتے ہیں، ان کے بارے میں بحث کی۔ ان کی یہ کتاب آج بھی جو ہے مشعل راہ بنی، اور ان کا یہ وجود تھا جس کے وجہ سے ہندوستان کے اندر اسلام محفوظ رہا، اور اسی نہج پہ رہا جس نہج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا سے گزر گئے، لیکن ان کی خدمات آج بھی موجود ہے۔ ان کا سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، جس کے تحت لوگوں کو جو ہے مطلب بیعت کیا جاتا ہے، اور خانقاہیں وغیرہ ہیں قائم ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات کے بارے میں بات کریں۔ السلام علیکم۔